محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ موضوع سخن قیامت تھا، موضوع قیامت تھا، اور آج آخری درس ہے اس کا، 5واں درس، کہ قیامت کی یاد ہم نے کہا دلوں کو زندہ کرتی، دلوں کو زندہ کرتی ہے، کہ قرآن کریم نے یہ بار بار کہا ہے کہ اقترب الساعہ، قیامت بہت قریب، قیامت بہت نزدیک ہے، لیکن لوگ بہت غفلت میں، لوگ بہت غفلت میں، کہ 17ویں پارے کی ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بڑا قریب ہے، وہم فی غفلۃ، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں، ہدف سے ہٹے ہوئے ہیں، معرضون، ہدف سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بس قرآن کریم نے اس غفلت کو ختم کیا۔ اگر ہم غور کریں، قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تو قرآن کریم نے اس غفلت کو ختم کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ہمیشہ قیامت کو یاد کرتے، ہمیشہ قیامت کو یاد رکھتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ قیامت کو یاد رکھتے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب، قیامت بہت زیادہ قریب ہے، نزدیک ہے، یہ اس لیے کہا ہے تاکہ انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھے، انسان ہمیشہ یاد رکھے۔ قیامت دو قسموں کی، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت کبریٰ، بس یہ جو قیامت کبریٰ ہے، قریب تو نہیں، قریب تو نہیں ہے، لیکن اس لیے کہا، امام فرماتے ہیں، اس لیے کہا کہ انسان ہمیشہ اسے یاد رکھے، انسان کی تربیت ہو، تاکہ انسان برے کاموں سے دور ہو اور نیک کاموں کے قریب ہو، نیک کاموں کے قریب ہو۔ اب جی سوال یہ ہے کہ ہم زندگی کا حق کب ادا کریں گے؟ کیسے ہم زندگی کا حق ادا کریں؟ روایات نے یہ بیان کیا ہے کہ کل آنے والا جو دن ہے قیامت، بس انسان اسے یاد رکھے، اسے یاد رکھے، اور گزشتہ دنوں میں جو نیک اعمال اس نے انجام دیے ہیں تو زندگی کا حق ادا کرے گا۔ کل آنے والا دن یاد رکھے، اور جو گزشتہ دنوں میں اعمال ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہوں، ان کو ضائع ہونے نہ دے، ان کو ضائع ہونے نہ دے، ان کو ختم ہونے نہ دے۔ تبھی ایک گہری تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے آئے، نہ کہ نیکی کرے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا کمال۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو حفاظت کر کے لے آئے، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے جزا ہے، اس کے لیے جزا ہے۔ بس انسان کیسے زندگی کا حق ادا کرے گا؟ پہلی چیز قیامت کو یاد رکھے، اور گزشتہ دنوں میں آئندہ کے دن کو یاد رکھے، وہ قیامت ہے، اور گزشتہ دنوں میں اعمال اس کے پاس ہوں، اور اعمال کا محافظ ہو، اعمال کی اس نے حفاظت کی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ خبیر بما تعملون، وہ باخبر ہے۔ خبیر ہم پہلے بتا چکے ہیں، شاید پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ خبیر یعنی ہماری جزیات کو خدا جانتا ہے، علیم یعنی ہماری کلیات کو جانتا ہے، خبیر یعنی ہماری جزیات کو بھی جانتا ہے۔ وہ جو دقیق ترین مسائل بذات خود ہمیں یاد نہیں ہوتے، ایسا اللہ اسے جانتا ہے۔ تبھی قیامت کے دن بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ کاش میں اس اعمال نامے کو نہ دیکھتا، اعمال نامے کو نہ دیکھتا۔ اور وہ سریع الحساب بھی، وہ سریع الحساب بھی ہے۔ بس قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ قیامت کو فراموش کرتے ہیں، قیامت فراموش ہیں، اصل میں وہ خود فراموش ہے، خود فراموش ہے۔ جو ہدف کو نہیں جانتا وہ خود فراموش ہے، وہ خود فراموش ہے۔ بس یہ لوگ صرف جسمانی مادی آسائشوں کی فکر میں۔ آپ دیکھیں، جہاں مادہ پرستی زیادہ ہوگی وہاں قیامت کی یاد تھوڑی ہوگی، بلکہ ہوگی نہیں، قیامت کی یاد ہوگی نہیں۔
قیامت کے انکار کے لیے وہ لطیفے بناتے ہیں، وہ مزاحیہ باتیں کرتے ہیں، یہ تک کہا جاتا ہے کہ جنت تو پر ہو گئی ہے، جنت میں کوئی خالی جگہ نہیں ہے، تو ہم نیک عمل کیوں انجام دیں؟ ٹھیک، بس جسمانی آسائشوں کی فکر میں جو ہیں وہ اپنے ہدف کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے ہدف کو بھلا دیتے ہیں۔ اس امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ الدنیا دار و مجاز، دنیا عبور کرنے کی جگہ ہے، والآخرت دار و قرار، اور آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے، مجاز یعنی عبور کرنے کی جگہ۔ جناب ابراہیم کو جب آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ جملہ دشمنان خدا سے کہہ رہے تھے کہ مجھے جلدی ڈالو تاکہ میں اپنے منزل تک پہنچوں، منزل میری یہ نہیں ہے، مجھے یہ ڈرا رہے ہو کہ یہ مجھے آگ جلا دے گی، مجھے جلدی ڈالو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچوں، میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ بس نمرود کا خوف نہیں تھا، دنیا سے جدا ہونے کا خوف نہیں تھا، بس انسان جب قیامت کو یاد رکھے، منزل کو یاد رکھے اور اس حالت میں چلا جائے کہ خدا کی عبادت کر رہا ہو، توحید موحد ہو، توحید پرست ہو، تو اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تبھی امام علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کو یاد کرتے تھے، امام تنہائی محسوس کر رہے ہیں، یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ امام اپنے اصحاب کو یاد کرتے تھے، یہ کون سے اصحاب تھے؟ امام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قیامت کو یاد کرتے تھے وہ چلے گئے، اب میرے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ امام فرما رہے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں وہ قیامت فراموش ہیں، قیامت کو بھول چکے ہیں، قیامت کو بھول چکے ہیں، مادہ پرست میرے پاس رہ گئے ہیں، جن کو سوچ کے آتی ہے جہاد کے لیے کہوں تو کہتے ہیں فصل کا ٹائم ہے، فصل آنے دیں، جو ہی فصل آئے گی ہم اناج اکٹھا کر لیں گے، گھروں میں رکھیں گے، اس کے بعد چلیں گے۔ جو ہی فصل اترنے کا وقت آ جاتا تھا کہتے ہیں کہ سردی زیادہ ہوگی، اب نہیں چل پائیں گے ہم۔ جہاد جہاں جانی جہاد کرنا تھا وہاں تھوڑا سا جانی جہاد کر ہی نہیں رہے تھے کہ بہانے بنا رہے تھے۔ امام سمجھ گئے کہ مادہ پرست ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، یہ قیامت فراموش ہے، قیامت کو فراموش کر چکے ہیں، بس یہ مادہ پرستی تھی، کبھی فصل کا ٹائم، کبھی سردی زیادہ، کبھی گرمی زیادہ، کبھی گرمی زیادہ۔ بس بہت سارے لوگ قیامت کو بعید شمار کرتے ہیں، مادہ پرستی کی وجہ سے بعید شمار کرتے ہیں، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو رسول خدا کو خداوند عالم نے کہا قل، ان سے کہہ دے عسیٰ ان یکون قریبا، بس نزدیک ہے، بس قریب ہے، کہہ دو شاید یہ نزدیک ہے، کہہ دو یہ شاید نزدیک ہے۔ امتحان اگر نزدیک ہو انسان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، انسان تیاری کرنے میں لگتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا، انسان صحیح کھاتا پیتا نہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا میرے بچے کو، پہلے تو 2 روٹیاں اب آدھی روٹی۔ بس امتحان کی انسان سوچے کہ انسان امتحان میں ہے، بس انسان پوری طرح نیند نہیں کرتا، پوری طرح کھانا تک نہیں کھاتا، پوری طرح کھانا نہیں، فکر مند ہوتا ہے کہ میرا امتحان تمام ہو جائے۔ بعض لوگوں کو پوری رات نیند نہیں آتی، صبح کو امتحان ہو پوری رات نیند نہیں آتی، امتحان دے کے وہ نیند کرتے ہیں، امتحان کر کے وہ 3-4 دن سو جاتے ہیں۔ ٹھیک، جو شخص قیامت کو یاد کرے وہ کبھی غافل ہوتا نہیں، دل ہمیشہ زندہ رہے گا، تدبر کرے گا۔ بس قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ قیامت کی فکر میں رہتے ہیں وہ مقام اخلاص تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا انا اخلصناہم بذکر الدار، ہم نے انہیں خالص کیا ہے قیامت کی یاد سے۔ انسان تو قیامت کی یاد سے خالص بنے گا، دار القرار کی یاد سے خالص بنے گا، وگرنہ آپ دیکھیں دنیاوی محافل میں ہم جائیں، ایسی مقابلہ بازی مادہ پرستی کی آ جاتی، ایسی مقابلہ بازی کے انسان کو دور لگتا ہے کہ یہ کب ختم ہوں گی خرافات، یہ کب مٹیں گی، یہ چیزیں ہمارے اندر سے کب نکلیں گی، کیونکہ مادہ پرستی ہے۔
ٹھیک، بس قیامت صغریٰ بہت قریب ہے. یہ جو کہا نا قیامت قریب ہے، نہیں قیامت صغریٰ قریب ہے. قیامت کبریٰ بھی دور ہے، قیامت کبریٰ بھی دور ہے، لیکن قیامت صغریٰ برزخ قیامت صغریٰ قریب ہے. یہ جو قرآن نے کہا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اس قیامت صغریٰ کو دور سمجھتے ہیں، ہم قریب سمجھتے ہیں. مرنے سے ہی انسان کی سکرات الموت کے وقت ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی. یہ ہے قیامت صغریٰ، نہ کہ قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ دور ہے. حد عقل کیا کریں، اپنا علاج کیا کریں؟ عرفاء کیا کہتے ہیں؟ عرفاء ایک علاج بتاتے ہیں قیامت کو یاد کرنے کا. یہ کیونکہ درس آخری ہے، علاج بھی ہم بتا رہے ہیں. علاج یہ ہے، عرفاء کہتے ہیں کم از کم 1 ماہ میں پورا قرآن ختم کیا کریں. اور قرآن میں زیادہ اہم نقطہ جو بتایا گیا ہے توحید کے بعد وہ ہے قیامت. پورا 30واں پارہ آپ دیکھیں، 30ویں پارے میں اہم نقطہ ہے کیا؟ کہا حد عقل 1 مہینے میں قرآن کو پورا کریں. 1 مہینہ کوئی بڑا وقت نہیں ہے. اگر 1 مہینے میں انسان تدبر کے ساتھ قرآن پڑھے گا، عرفاء کہتے ہیں اتنا وقت بھی نہیں لگے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان قیامت کو یاد رکھے. انسان قیامت کو یاد رکھے گا. مبدأ اور معاد ہماری تمام امور، زندگی کے امور میں داخل ہو جائیں. قرآن اس طرح پڑھیں، قرآن اس طرح پڑھیں کہ بس مہم نقطہ جو ہمارے اندر آئے گا توحید کے بعد وہ قیامت، توحید کے بعد جو قیامت ہے. بس عرفاء علاج بتاتے ہیں کہ کم از کم 1 مہینے میں قرآن کو مکمل کرے. اگر 15 دن میں ہو جائے تو نور علی نور، بہتر. یہ درجات پہ ہے کہ کوئی 10 دن میں ختم کرے، کوئی 2 دن میں ختم کرے. ائمہ کی روش تھی کہ 2 دن میں ختم کیا کرتے، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ تو قوی نہیں ہیں، کم از کم ہم مہینے میں قرآن کو مکمل کریں. اور مہینے میں قرآن مکمل یعنی کیسے کریں کہ قیامت کی یاد ہمارے اندر صحیح طرح سے آئے، ہماری ساری زندگی کے امور میں قیامت شامل ہو جائے، قیامت شامل ہو جائے. بس انسان وہاں سے یاد رکھے گا کہ بندگی میرا وطن ہے. میرے اوپر جو جھنڈا لگا ہو وہ بندگی کا جھنڈا لگاؤ، تواضع کا جھنڈا لگاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ 14 اگست صرف ایک جھنڈے جیسے کپڑے پہن کے ہم نے کمال کر دیا. ٹھیک ہے، آپ اپنی مٹی سے محبت رکھیں، وہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصل ایمان جب تک یاد نہیں ہوگا. 14 اگست اگر قیامت یاد نہ ہو تو جھنڈے لگانے کا فائدہ کیا؟ اگر 14 اگست انسان گناہ کر لے. ٹھیک، بس ذہن میں رکھیے گا وطن ہمارا اصلی ہے کیا؟ بندگی. اگر ہمارا وطن بندگی ہے تو ہم مقام شہود تک پہنچ سکتے ہیں، باطن کو دیکھ سکتے ہیں، باطن کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، بس خود کو گم نہیں کریں گے، ہم خود کو گم نہیں کریں گے. گم شدہ انسان جو خود کو یاد نہیں کر رہا، وہ قیامت کو، مبدأ کو، معاد کو کسے یاد رکھے گا؟ ہم گم شدہ نہ بنیں، گم شدہ نہ بنیں. بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں ہم نہیں کرتے کہ جنت کا شوق ہو ہمیں، ہم اللہ کی عبادت کریں. نہ دوزخ کے خوف میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت، اس کی عبادت محبت میں ہے، محبت میں ہے. یعنی کیا؟ محبت سے پہلے جو مقام ہے وہ گرام ہے. گرام یعنی کیا؟ گرام یعنی کسی چیز سے چاہت پوری طرح انسان پہ مسلط ہو جائے، مسلط ہو جائے. اور مسلط جب ہو جائے اس کے بعد مقام آتا ہے مقام محبت. مقام محبت ہے کیا؟ کہ انسان اس محبت میں کمال تک پہنچ جائے. مسلط ہونے کے بعد کمال تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ود کا، مودت کا. مودت یعنی کیا؟ انسان اپنی انا کو فنا کر دے، انسان اپنی خودی سے فنا ہو جائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جو امام جعفر صادق اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لوگوں میں سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو عاشقان عبادت. عشق کا مرحلہ آتا ہے. عشق کے مرحلے میں کیا ہے؟ عشق کے مرحلے میں بندے کے پاس اللہ کے علاوہ، قیامت کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی نہیں. خود سے فنا ہوگا تو انسان مقام عشق خدا میں پہنچے گا. بس پہلے گرام ہو، کسی کی چاہت ہم پہ مسلط ہو جائے، اس کے بعد محبت ہو، اس محبت کے بعد مودت ہو، مودت کے بعد مرحلہ. امام علی نے جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو تھوڑی دیر کربلا میں ٹھہرے تھے. پوچھا گیا کہ اتنی توجہ کیوں؟ آپ اترے ہیں، اپنے گال مبارک کو زمین پہ، اس زمین پہ رکھا ہے، اتنا اہتمام کیوں آپ دے رہے ہیں؟ اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ اتنا مہم کیوں جان رہے ہیں سرزمین کو؟ امام نے فرمایا تھا یہ عاشقان خدا کی سرزمین، اللہ کے عاشقوں کی سرزمین. یعنی کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف عشق خدا ہے. عشق خدا ہے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ وطن ہمارا کیا ہو؟ بندگی خدا ہو. بندگی خدا ہو تو انسان بہت ساری چیزیں دیکھ لے، بہت ساری چیزیں دیکھ لیں. بس مقام عبادت، مقام شہود تک پہنچاتی ہے. بس اگر انسان کے لیے یہ معنی حاصل ہو جائے، ہمیشہ اللہ کے حضور ہوگا، ہمیشہ رسول خدا کے حضور ہوگا، ہمیشہ امام کے حضور ہوگا. نہ وہ خود کو گناہ کرنے کی اجازت دے گا، بلکہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا. دوسروں کی راہ بھی نہیں روکے گا، دوسروں کی راہ بھی بند نہیں کرے گا، دوسروں کو غلط فکر بھی نہیں دے گا. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اندر جو مادہ پرستی کی وجہ ہے، گم ہونے کی وجہ ہے، وہ قیامت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے. قیامت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا خالق ہے، یہ نہیں ہم سمجھتے یا اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے پلٹنا بھی اسی کی جانب ہے، اور وہ سریع الحساب ہے، وہ خبیر بما تعملون ہے، یا وہ خبیر بما یعملون ہے. بس یہ نقطے اگر ہم یاد رکھیں، دیکھیں کہ ہر وقت ہم خدا کے حضور ہوں گے، رسول خدا کے حضور ہوں گے، امام کے حضور ہوں گے. اس کے بعد بات یہ نہیں آتی کہ انسان خود کو فراموش کر دے، خود کو بھول جائے. بس بات کب آتی ہے؟ قیامت فروش ہی انسان جو قیامت کو فراموش کر دے وہی خود فراموش ہو جاتا ہے. بس یہ اہم ترین نقطہ ہے، یہ خلاصہ ہے. کیسے حل کریں؟ عرفا نے کہا ہے کہ کم از کم حد عقل 1 ماہ میں ایک قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا کریں، غور سے پڑھا کریں، تاکہ قیامت ہمیں یاد ہو. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.